بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحجر کے آخری درس میں ہے۔ آخری درس اس حوالے سے ہے کہ سفیہ کے پاس کوئی امانت رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ وہ اگر کوئی چیز ادھار پر لینے، ادھار قرض نہیں، یعنی وہی چیز استعمال کر کے پھر واپس کر کے جسے آریہ کہتے ہیں، یا اس کو کوئی چیز اجارے پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ دیں تو اس نے پھر عین کو بھی تلف کر دیا، تو فرماتے ہیں اس میں بحث ہے کہ آیا اس کو دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالک نے کوتاہی کی ہے، اس بندے کو کیوں یہ اپنی چیزیں دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم سفیہوں کو اپنا مال نہیں دو۔ بس یہ اس کو اپنا مال دینا یہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے مال کو آگ میں جلا دینا، یا مثلا کسی سمندر میں یا دریا میں پھینک دینا۔ اور اگر وہ مال تلف نہیں ہوا ہے پھر تو لازمی ہے وہ سفیہ سے ہم لے لیں گے۔ پھر ایک اور قول ہے جو برادران اہل سنت کے ہاں مشہور ہے کہ اگر سفیہ 25 سال کا ہو جائے تو اس سے حجر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے شیعوں کے پاس 25 سال ہو یا 35 سال حجر ختم نہیں ہوگا۔ حجر حاکم کی پابندی لگانے سے لگتا ہے، یا بعض کے بقول تو بے وقوفی اور صفحہ جیسی ظاہر ہو تو اس پہ حجر لگ جاتا ہے۔ تو مقتضی حجر 25 سال میں بھی موجود ہے صفحات، تو اس پر پابندی رہے گی۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ سفیہ حج وغیرہ پر جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں حج پر جا سکتا ہے جبکہ حج اس پر واجب ہو۔ پھر واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک شریعت واجب کرتی ہے، ایک مرتبہ یہ شخص خود سبب بنتا ہے کہ وہ حج اس پر واجب ہو، مثلا نظر وغیرہ کرتا ہے، تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ حج پر جا سکتا ہے، چاہے حج کے آنے جانے کا خرچہ حضر یعنی جو گھر میں موجود ہے اس کے برابر ہو، اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اس کو پھر حج کا خرچہ اس کے حوالے نہیں کریں گے، وہ اس کے کسی ساتھی کے حوالے کریں گے کہ بھائی اس پر خرچہ کرتے جاؤ۔ مستحبی حج و زیارات پہ جا سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خرچہ گھر میں رہ کر اور یہ سفر کا برابر ہے پھر تو جا سکتا ہے، اور اگر خرچہ کم ہے پھر تو بطریقہ اولاد جا سکتا ہے، اور اگر خرچہ زیادہ ہے تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر جاتے ہوئے یہ مزدوری کرتا جائے، وہ اضافی رقم مزدوری سے نکالے، پھر ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آیا یہ یمین یعنی قسم اس کی منعقد ہوگی؟ کیونکہ قسم منعقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے وہ قسم توڑی تو یا میں کچھ مساکین کو، میرے خیال میں 10 مساکین کو کھانا کھلاؤں، یا میں 3 روزے رکھوں۔ فرماتے ہیں قسم منعقد ہوگی، لیکن اگر اس پر کفارہ لاگو ہوگا تو وہ کفارہ اطعام کی صورت میں نہیں دے سکتا، بلکہ وہ روزے کی صورت میں ہی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اگر اس کا کسی نے آنکھ نکالی ہے، اس کی کسی نے ہاتھ کاٹا ہے، یہ قصاص معاف کرنا چاہے، کہتے ہیں قصاص معاف کر سکتا ہے، کیونکہ قصاص کو معاف کرنا یہ تصرف مالی نہیں ہے، البتہ یہ دیت معاف نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں زیادہ میں آپ کو بور نہیں کروں، ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ کے پاس امانت رکھنا او اعارت ہی، یا سفیہ کو کوئی چیز عاریہ پر دینا، او اجارت ہی، یا سفیہ کو کوئی چیز اجارے پر دینا، کرائے پر دینا، اور پھر کیا کرتا ہے یعنی فیطلف العین، یطلف اگر پڑھیں گے تو اس کا فاعل سفیہ نے عین کو تلف کر دیا۔ نظر، یہ نظر مبتدا مؤخر ہے، فی ایدائہ خبر مقدم، یعنی آیا امانت دے سکتے ہیں، عاریہ دے سکتے ہیں، اس میں بحثون من۔ اب یہ من گویا کہ کہہ رہی کہ نہیں امانت دے سکتے ہیں نہیں عاریہ، من تفریط ہی کی ضمیر جائے گی مالک کی طرف۔ مالک نے کوتاہی کی ہے بے تسلیم ہی، کہ اس نے اپنا مال حوالے کیا ہے، کس کو؟ اس سفیہ کو۔ واو کو واو حالیہ لیں،
در حالی کہ قد نہى اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے عنہ اس تسلیم مال سے بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ ولا تؤتوا السفہاء تم بے وقوفوں کو مال اپنا مال نہ دو فیکونوا پس یہ مال دینے والا شخص ہو جائے گا بمنزلت من اس شخص جیسا جس نے القا مال فی البحر اپنا مال سمندر میں جو ہے کیا پھینکا ہے تو کوئی بھی اس کے لیے ضامن نہیں ہے خوب ومن یہ دلیل ہے کہ جناب صفی کو آپ امانت بھی دے سکتے ہیں عاریہ بھی دے سکتے ہیں عدم تسلیط ہی علی الاطلاف ہو اس بندے نے صفی کو مسلط نہیں کیا کہ میرا مال برباد کرو لأن المال فی هذه المواضع اس لیے کہ مال ان تینوں مورد میں کہ جناب ایدا ہو عاریہ ہو اجارہ امانت وہ امانت ہوتا ہے یجب حفظہ ہو اس کی حفاظت کرنا واجب ہوتی ہے والاطلاف حصل من صفی بغیر اذن جبکہ یہ مال کو جو طلب کیا ہے صفی نے یہ بغیر اذن کے اس نے طلب کیا ہے فیضمنہ تو پھر صفی اس مال کا ضامن ہوگا کل غصب جیسے کہ غصب میں بھی ضامن ہوگا والحال در حالی کے انہو یہ صفی بالغ بھی ہے عاقل اور یہ عاقل بھی ہے۔ اب شہید ثانی فرماتے وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى یہ دوسرا نظریہ جو ہے وہ قوی ہے کہ صفی کے پاس یہ چیزیں رکھی جا سکتے ہیں امانت وغیرہ اگر اس نے ضائع کر دیا تو ضامن ہے۔ وَلَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ صفی سے پابندی اور ممانعت تصرف ختم نہیں ہوگی ببلوغ ہی جب صفی پہنچ جائے 25 سنتاً 25 سال تک اجماعاً منا اس پر ہم شیعوں کی طرف سے اجماع ہے لوجود المقتضی للحجر اس لیے کہ پابندی والا مقتضی یعنی صفاحت وہ موجود ہے وہ عدم صلاحیت هذا السن اور یہ جو 25 سال کی عمر ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے لرفع ہی کہ حجر کو ختم کر سکے وَنَبَّهَ بِذَلِكَ مصنف صاحب نے یہ جو کہا کہ بھائی 25 سال میں اس کا حجر ختم نہیں ہوگا یہ کیوں بیان کیا کہتے ہیں اس میں متوجہ کیا ہے اس جملے کے ذریعے علی خلاف بعض العامہ بعض اہل سنت کے اختلاف کی طرف حیث زعم جبکہ بعض عامہ نے گمان کیا ہے انہو متى بلغ 25 بتحقیق یہ صفی جب پہنچ جائے 25 سنتاً سال تک یفک حجرہ تو پھر اس صفی کی حجر ختم ہو جائے گی بہی اس عمر کی وجہ سے وہ انکان صفیاً اگرچہ وہ صفی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ہم اس کا مال دے دیں گے چلیں ولا یمنع صفی کو منع نہیں کیا جائے گا من الحج الواجب حج واجب سے مطلقاً یعنی چاہے شریعت کی طرف سے واجب ہو چاہے نظر عہد یمین کے ذریعے واجب ہو سواء زادت نفقت ہو چاہے حج کا خرچہ بڑھ جائے ان نفقت الحضر جناب اس کے اپنے وطن میں حج سے عملہ یا خرچہ نہ بڑھے وسواء وجب بالاصل چاہے وہ حج اصل فقہ کی وجہ سے واجب ہو جیسے کہ ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے ام بالعارض یا کسی عارضی سبب کی وجہ سے واجب ہوا ہو کل منظور جیسے نظر کی وجہ سے حج واجب ہو قبل صفحہ البتہ یہ شرط ہے کہ وہ نظر اس نے صفحات سے پہلے کیا ہو لتعین ہی اس لیے کہ حج معین ہو گیا یا نظر معین ہو گیا علیہ اس صفی پر ولیکن لا یسلم نفقت لیکن صفی کو نفقہ نہیں دیا جائے گا بل یتولاہا بلکہ اس نفقہ کی ذمہ داری لے گا الولی جو یا تو ولی ساتھ جائے گا اور وکیل ہو یا ولی کسی کو اپنا وکیل بنائے گا ولا یہاں پر بھی یمنع کا لفظ تقدیر میں ولا من الحج المندوب مستحبی حج سے بھی منع نہیں کیا جائے گا اذا استوت نفقت ہو البتہ اس میں ایک شرط ہے کہ اس مستحبی حج کا خرچہ مساوی ہو کس کے جناب یا نفقت ہو اس صفی کا خرچہ مساوی ہو حضراً و سفراً حضر میں اور سفر میں خرچ ایک جتنا ہے وفی حکم میں استواء نفقت نفقے کے مساوی ہونے کے حکم میں ہے
ما لو تمکن فی سفر، اگر اس سفیہ کے لیے سفر میں ممکن ہو، من کسب کوئی کمانا، یجبر زائد، جس کمانے کے ذریعے سے زائد رقم کا جبران کیا جائے، بحیث لا یمکن فعلہ، اس طریقے سے کہ ایسا کمانا ممکن نہیں ہے فی الحضر، جناب اپنے وطن میں، کیونکہ یہ بوڑھے حاجیوں کو تھیلے وغیرہ اٹھواتا ہے، وہ کچھ پیسے دیتے ہیں۔ وَتَنْعَقِدْ يَمِينُهُ، اور اس سفیہ کا یمین بھی منعقد ہوگا، لو حلف، اگر اس نے کوئی قسم اٹھا لیا، اور پھر قسم کو اگر توڑا تو وہ یکفر بصوم، یہ کفارہ دے گا روزے کے ذریعے، لو حنس، اگر اس نے قسم توڑی ہے، لمنعہ من التصرف المالی، اس لیے کہ سفیہ کو منع کیا گیا ہے تصرف مالی سے، خوب تو مساکین کو کھانا وغیرہ نہیں کھلا سکتا ہے۔ ومثلہ، اور فرماتے ہیں کہ جناب یمین کی طرح ہے، العہد، اگر یہ کوئی عہد کرتا ہے، والنظر، کوئی نظر کرتا ہے، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدْ ذَلِكَ، بتحقیق عہد نظر منعقد ہوگا، حیث لا يَكُونُ متعلقہ المال، جب عہد و نظر کا تعلق مال کے ساتھ نہ ہو، روزے رکھوں گا، 3 رکعت نماز پڑھوں گا، لِيُمْكِنَ الْحُكْمُ بِالصِّحَةِ، کہتے ہیں مال کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو ممکن ہوگا کہ ہم حکم لگیں بالصحت، کہ اس شخص کا نظر اور عہد جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ فلو حلف او نظر، اگر اس شخص سفیہ نے حلف اٹھایا ہے یا نظر کیا ہے، ان یتصدق بمال، کہ وہ مثلاً وہ 500 روپے صدقہ دے گا، لم ینعقد نظرہ، تو اس شخص کا یہ نظر منعقد نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنہ تصرف مالی، اس لیے کہ یہ تصرف مالی ہے۔ ھذا مع تعینہ، یہ جو ہم نے بات کہی کہ اگر مال کا یہ نظر کرتا ہے منعقد نہیں ہوگا، جب معین کرے کہ یہ مال جو میرے سامنے پڑا ہے، لیکن کبھی نظر مطلق کرتا ہے، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، مال معین نہیں کرتا۔ اما لو کان مطلقاً، اگر نظر عہد مطلق ہو، لم یبعد، تو بعید نہیں ہے، ان یراء، کہ مد نظر رکھا جائے، پہ انفاذ ہی، اس نظر اور عہد کے جاری ہونے میں، نافذ ہونے میں، خوب ارشد، کہ یہ رشید ہو گیا تو پھر کہیں گے ہاں بیٹا فلاں سال تو نے نظر کیا تھا، اب اس پر عمل کرو۔ واللہ العفو عن القصاص، اچھا اگر کسی نے اس کا ہاتھ کاٹا تو یہ بھی اس کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے، کہتے ہیں قصاص کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لأنہ، اس لیے کہ قصاص معاف کرنا لیس بمالی، یہ تصرف مالی نہیں ہے۔ لدیہ، لیکن اگر اس کی کسی نے آنکھ نکالی اور سامنے والے پر فرض کریں 50 اونٹ کفارہ لاگو ہو گیا، دیت لاگو ہو گئی، تو وہ معاف نہیں کر سکتا، لأنہ تصرف مالی، اس لیے کہ دیت کو معاف کرنا یہ تصرف مالی ہے۔ واللہ صلح علی القصاص، اچھا یہ قصاص پر صلح کر سکتا ہے، بھائی چلو میں تمہارے آنکھ نہیں نکلواتا ہوں، مجھے تم 5 اونٹ دے دو، علی مال، ایک مال، تو کہتے ہیں جی ہاں صلح کر سکتا ہے، لیکن لا یسلم علیہ، لیکن وہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب حجر میں ختم ہوئی، اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم کتاب زمان شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔